والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے آج عشق مصطفیٰ اور صحابہ اکرام کے عنوان سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم سب کو اپنے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، اور نبی سے محبت ایمان کا حصہ نہیں، ایمان ہے۔ اس کے بغیر جنت میں جانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر آدمی نے عشق اور محبت کے کچھ اپنے پیرامیٹرز سیٹ کیے ہوئے ہیں۔
عشق اور محبت کی اپنی ڈیفینیشن اور تعریف متعین کی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں عشق کے اور محبت کے جو پیمانے ہیں وہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا گیا کہ محبت کے دعوے دار تو بہت ملیں گے۔ کسی نے امامہ باندھنے کو مکمل عشق سمجھ لیا، عشق کا ایک پارٹ تو ہے، پورا عشق نہیں۔ کسی نے صرف داڑھی رکھنے کو عشق سمجھ لیا، کسی نے صرف نماز پڑھنے کو عشق سمجھ لیا، کسی نے صرف نعرے لگانے کو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے کو عشق سمجھ لیا، کسی نے صرف دعووں کو عشق سمجھ لیا، کسی نے صرف تقریروں کو عشق سمجھ لیا، کسی نے صرف جلسے جلوس ریلیوں کو عشق سمجھ لیا۔ قرآن نے جو پیمانہ بتلایا عشق اور محبت کا وہ سنیے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، آبا و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے نواسے، و اخوانکم، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں، اخیافی اللاتی اور حقیقی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے شوہر، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، چچا بھتیجا ماموں بانجا فرسٹ کزن، و اموال اقترفتموها، تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادها، تمہاری تجارت اور بزنس، و مساکن ترضونها، تمہارے رہنے والے محلات، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان چیزوں کی محبت بری نہیں ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آ جائے یہ برا ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کے حکم ماننے میں رکاوٹ بن جائے یہ برا ہے۔ اب ہر آدمی فیصلہ کرے اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے دل کی کیفیات کو جانچ کر، اس کو پتہ چل جائے گا کہ پیسے کی خاطر سنت کو کون چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کی خاطر سنتوں کو کون قربان کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ رسول کے حکموں سے غافل کون ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اسلوب بدل کر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں سے۔ محبت کے ان پیرامیٹرز پر چل کر اگر کسی نے دکھلایا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ محبت کے ان سارے لیولز کو
اگر کسی نے پار کیا، وہ صحابہ کرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت ہیں، تب ہی تو رب نے انہیں اور ان کے عمل کو ہمارے لیے معیار اور رول ماڈل قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہماری نمازیں ان کی نمازوں کی طرح ہیں، ہمارے چہرے ان کے چہروں کی طرح ہیں، ہماری دعاؤں میں رقت ان کی طرح ہے، ہمارے ذکر میں استحضار ان کی طرح ہے، ہمارے اخلاق میں مٹھاس ان کی طرح ہے، ہمارے گفتار میں محبت کے پھول ان کی طرح ہیں، ہماری شادیوں میں رنگ ان کی طرح ہے، ہمارا لین دین اور ہمارا طرز زندگی صحابہ کرام کی طرح ہے۔ اگر ہیں تو خوشی کی بات، نہیں ہے تو خطرے کی بات۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آقا سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ آقا کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی کی اداؤں کا تذکرہ کیا، ایک پرسپیکٹو اور زاویہ نگاہ یہ ہے کہ آقا کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ آقا شہر میں اترے، اللہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وہذا البلد الامین کہہ دیا۔ آقا کی عمر کی بات آئی، قرآن نے لعمرک کہہ دیا۔ آقا کی فتح کی بات آئی، قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہہ دیا۔ آقا کی معیت کی بات آئی، قرآن نے والذین معہو کہہ دیا۔ آقا کی مدد اور نصرت کی بات آئی، قرآن نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ کہہ دیا۔ آقا کی غار کی بات آئی، قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا۔ آقا کی صحابہ سے محبت کی بات آئی، قرآن کریم نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ آقا کے صحابہ کی اور ان کے سجدوں کی بات آئی، قرآن نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ دیا۔ آقا کی نماز کی بات آئی، قرآن نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کہہ دیا۔ آقا کے ذکر کی بات آئی، قرآن نے اذکر اللہ ذکرن کثیرا کہہ دیا۔ آقا کے غم اور کڑن کی بات آئی، قرآن نے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہہ دیا۔ آقا کے کوثر کی بات آئی، قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا۔ آقا کے اللہ کو توحید کو بیان کرنے کی بات آئی، قرآن نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کہہ دیا۔ آقا کو بد دعا دینے والے ابو لہب کی بات آئی، قرآن نے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ دیا۔ آقا پر جب جادو ہوا، توڑ کی بات آئی، اللہ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو بیان کر دیا۔ آقا کی نصرت کی بات آئی، قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کہہ دیا۔ آقا کی تسبیح اور تحمید کی بات آئی، قرآن نے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کہہ دیا۔ آقا کی یتیمی کی بات آئی، اللہ نے الم یجدک یتیما فآویٰ کہہ دیا۔ آقا کے چہرے کی بات آئی، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ آقا کی زلفوں کی بات آئی، قرآن نے واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشی کہہ دیا۔ آقا کی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرنے کی بات آئی،
قرآن نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ دیا. آقا کے معراج کی بات آئی، قرآن نے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہہ دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہہ دیا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، میرے نبی کے چلنے کو بھی رب نے قرآن بنایا، میرے نبی کے بولنے کو بھی رب نے قرآن بنایا، میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے قرآن بنا دی. تو اپنے نبی سے محبت وہ دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک نبی کی محبت دل میں نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور عقلی اعتبار سے بھی ضروری ہے. بھائی عقل کہتی ہے محبت اس سے کرو جو حسین ہو، محبت اس سے کرو جس کا حسب نسب اچھا ہو، محبت اس سے کرو جس کے اخلاق اچھے ہوں، محبت اس سے کرو جو سمجھدار زیادہ ہو، محبت اس سے کرو جس میں کشش اور اٹریکشن زیادہ ہو، محبت اس سے کرو کہ جو لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. ارے محبت کرنے کے لیے جتنی خوبیاں ہونی چاہیے ان خوبیوں کو بدرجہ اتم اللہ نے جس ذات میں جمع کیا اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب محبت کر کے دکھائی صحابہ نے. کیسے دکھائی؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، یہ 10 صحابہ کی جماعت آپ نے بھیجی، دشمنوں نے حصار کر لیا دھوکے سے، 7 لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، 3 نے ان کی باتوں میں آ کر گرفتاری دے دی، حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک تیسرے صحابی. تو ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر مشرکین لے گئے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہیں، مشرکین کی قید میں ہیں. ایک دن دیکھا کہ انگور کھا رہے ہیں، اور مکے میں انگور کا سیزن نہیں تھا. اس زمانے میں لاجسٹک سپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھل فروٹ آسانی سے پہنچ جاتے. وہ مشرکین خود کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ انگور کا سیزن نہیں، پورے مکے میں انگور کا دانہ نہیں، اور اس صحابی رسول کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے. ایک دن گرفتار کرنے والوں کی بیٹی، چھوٹی بچی، کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئی. حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا نما کوئی چیز ہے. وہ مشرکین کہتے ہیں ہم گھبرا گئے کہ ہماری بچی اس قیدی کی گود میں چلی گئی اور استرا اور چھری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نقصان نہیں پہنچائے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا، کہا تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو بچوں پر اور بوڑھوں پر اور عورتوں پر اور بے گناہوں پر ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیتا، عہد و پیما کو توڑنے والے نہیں ہے. ایسی 1000 جانیں قربان ہو جائے گی عشق مصطفیٰ پر، لیکن اس کے ایک فرمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ جملہ کہنے میں بہت آسان تھا. ہم چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں اور مفاد کی خاطر اس کے حکموں کو نہیں توڑتے، اس کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے. آپ نے اسے جانے دی. وہ کہتے تھے ہم نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا. جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا، پوچھا آخری خواہش، کا 2 رکعت نفل. 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر کہا اگر تم یہ نہ سمجھتے
کہ میں موت کے ڈر سے نفل کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اور زیادہ لمبے نفل پڑھتا. اور پھر دعا کی اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. اے اللہ ان کو چن چن کے قتل کر دے ان دشمنوں کو، یہ میرے نبی کے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے. سولی پر چڑھائے گئے اور آخری شعر جو کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ جس کروٹ پر بھی مجھے مارو گے اللہ ہی کے لیے میرا مرنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس میرا اللہ اور اس کا حبیب مجھ سے راضی ہیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ صحابہ تھے جنہوں نے عشق کا عملی مظاہرہ کیا تھا. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ یہ بھی گرفتار تھے. صفوان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے اپنے غلام کو کہا، نستاس اس کا نام تھا، کہ ان کو مقام ترہیم پر جا کر قتل کر دو. وہاں پر لے جائے گئے، لوگ ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے کہ یہ جانثاران رسول ہیں، آج آخری وقت ہے، دیکھتے ہیں کیفیات کیا ہیں، آبزرو کرنے کے لیے آئے. تو جب عین سولی پر چڑھانے کا وقت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، اس وقت امید کی کوئی ہلکی سی کرن نظر آ جائے، آدمی چانس کو مس نہیں کرتا. ابو سفیان نے حضرت زید سے کہا تمہیں بھی سولی پر چڑھا دیا ہے، تھوڑی دیر میں تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں ایک آفر کرتا ہوں. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لا کر شہید کر دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو جذبات پر قابو نہ رکھ پائے، کہنے لگے ابو سفیان سن لے، کافروں سن لو، تم تو میری جگہ میرے نبی کو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، خدا پاک کی قسم کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہم گھر میں آرام سے بیٹھے رہے، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں. آج ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور اپنے دعووں کی حقیقت کو سمجھیے، اپنے نعروں کی حقیقت اور کھوکھلے پن کو سمجھیے. حدیبیہ کے اندر حضرت عروہ مشرکین کے سفیر بن کر آئے. انہوں نے صحابہ کی آقا سے محبت کو قریب سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. واپس جا کر مشرکین کو کہا تم اس نبی کا خون بہانے کی بات کرتے ہو جس کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، لپک کر اٹھا لیتے ہیں. کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی جسم سے مل رہا ہے، کوئی اس کو پی رہا ہے. تم اس صحابی کا خون بہانے کی بات کرتے ہو جس کے وضو کے بقیہ ماندہ پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کے خون کو کیسے گرنے دیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر کہا میں کیسر و کسرا اور نجاشی اور بہت سے لوگوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو اور ان کی عقیدت مندوں کو دیکھا ہے، لیکن ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی دیوانگی، ایسی وارفتگی، ایسا جنون، ایسی عقیدت کا اظہار میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جس کے غلام اس کے ایک اشارے پر جان کٹانے کے لیے تیار. میرے دوستو، ان صحابہ کی اس لیول کی قربانیاں نہ ہوتی تو دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچتا. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. یہ وہ صحابی ہے کہ آقا نے ٹہنی کو ہاتھ میں لیا، ٹہنی، اور وہ آقا کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، اور آقا نے فرمایا کون اس کو
اس کے حق کے ساتھ لے گا۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی، لیکن آج جس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا وہ ابو دجانہ تھے رضی اللہ عنہ۔ کہا میں لوں گا۔ تلوار کو نبی کے ہاتھ سے لیا، پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ رحمت للعالمین نے کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ میرا نبی رحمت للعالمین بھی تھا، لیکن جس نے اللہ کی توحید کو چیلنج کیا، جس نے نبی کی رسالت کو چیلنج کیا، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کی گردن اڑانے کا حکم بھی آمنہ کے لال نے دیا تھا۔ اور پھر ابو دجانہ نے ایسی تلوار چلائی کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ نبی کے ہاتھ کی تلوار ہو اور ابو دجانہ کے وار ہو، اللہ اکبر، اور جو شہادت کے لیے بے قرار ہو اور اجلا جس کا کردار ہو اور باتوں میں جس کے نکھار ہو اور امت کے جو غمخار ہو، یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب آقا حصار میں آ جاتے ہیں ایک غزوے میں، چاروں طرف سے دشمن کے تیر اور دشمن کے نیزے اور دشمن کی تلواریں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آقا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، پشت دشمن کی طرف ہے، چہرہ آقا کی طرف ہے، پشت کو ڈھال بنا کر تیر لگ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، لیکن نگاہیں چہرہ انور پر مرکوز ہیں۔ آپ سوچیں کیفیات کو، کیا انہیں درد نہیں ہوگا؟ کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا خون نہیں بہ رہا ہوگا؟ کیا کڑن نہیں ہوگی؟ لیکن اس سے ریلیٹ کرو، جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ حسن کا عالم یہ تھا، محویت کی انتہا یہ تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ ارے جو سارے حسینوں کا حسین ہو، جس کے حسن کے آگے حسن یوسف بھی کچھ نہ ہو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ اس نبی کے چہرے کو ابو دجانہ دیکھ رہا ہے محویت کے ساتھ اور ڈوب کر اور عاشقی اور محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اتنا مگن ہے کہ تلواریں، نیزے اور تیر لگ رہے ہیں، ابو دجانہ کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ میرے نبی کے حسن کا عالم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہزاروں تیر اور ہزاروں نیزے بھی صحابہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہاتھ آگے کر دیے، ادھر سے تیر آیا یہ ہاتھ آگے کیا، ادھر سے تیر آیا یہ ہاتھ آگے کیا، پھر نیزہ آیا یہ ہاتھ آگے کیا، پھر دوسرا تلوار کی ضرب لگی یہ ہاتھ آگے کیا، دونوں ہاتھ شل ہو گئے، لیکن کسی تیر اور نیزے کو محمد مصطفیٰ کے بدن تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور میرے دل میں اللہ نے ڈالا، لوگ کہتے ہیں ابو طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے، میں کہتا ہوں شل نہیں ہوئے، وہ تو زر ہو گئے، سونا ہو گئے، ڈائمنڈ ہو گئے، ہیرا ہو گئے، قیمتی ہو گئے، زمرد ہو گئے، یاقوت ہو گئے، مرجان ہو گئے۔ ارے دنیا کے سارے قیمتی دھات، سونا، جواہرات ابو طلحہ کے ایک ہاتھ پر قربان، جو نبی کی حفاظت میں زخمی ہوا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے صحابہ کی وارفتگی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کریں، لیکن اس دعوے پر پورا اترنے کی کوشش بھی کریں۔ اور یہ جذبہ بوسٹ کیسے ہوگا، ایمان بلڈ اپ کیسے ہوگا، جب ان صحابہ کے واقعات پڑھیں گے۔ اور صحابہ کے واقعات کون پڑھے گا؟ جس کو فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ سے ٹائم ملے گا،
جس کو ڈراموں سے، فلموں سے، میچز سے اور دوستوں کی گیدرنگ سے ٹائم ملے گا۔ ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں۔ سچ بتاؤ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں صحابہ کے واقعات کی کتاب پڑھی ہے، حیات الصحابہ پڑھی ہے؟ بہت سے لوگوں کے گھر میں یہ کتاب ہی نہیں، اور جن کے گھر میں کتابیں ہیں پڑھتا کون ہے؟ اور جب بات آتی ہے دعووں کی تو ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ نہ جانے کون کب قتل کر دے، پورا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی کی محبت دل میں ہو اور پھر صحابہ اکرام کا نقش اور زندگی سامنے ہو، یہ مومن دنیا کے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مألفہ، مومن محبت کا مرکز ہے۔ مقناطیس جیسے لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے مومن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، اس میں موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں پاور ہوتی ہے، اس میں گریویٹی ہوتی ہے، کشش ثقل ہوتی ہے۔ لا یألف ولا یؤلف، جو نہ محبت کرتا ہے نہ کوئی اور اس سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم رہا، ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ کچھ خشک مزاج لوگ لوگوں سے روٹھے رہنے کوئی دین سمجھتے ہیں۔ دین توڑنے کا نام نہیں، جوڑنے کا نام ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم دور دور تھے، دشمن تھے، اللہ نے جوڑا، اللہ نے تمہیں جوڑا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے تم میں محبت پیدا کی۔ جب کوئی تھیسس لکھتا ہے تو اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں، اس کے محاسن کو، خوبیوں کو پہلے لکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آقا نے فرمایا، اچھا نوجوان ہے، کاش یہ تہجد بھی پڑھتا۔ پہلے خوبی کو بیان کیا، پھر اصلاح کی۔ اور غلو سے ہم بچیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اور اپنے فرقے کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، باقی سب کو ایک ایرے غیرے سمجھتا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ کس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، کون اللہ کے کتنا قریب ہے، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن ہو سکتا ہے رات کی تنہائی میں اس نے ایسی تار جوڑی ہو، ایسے آنسو بہائے ہو، ایسی جبین نیاز جھکائی ہو، ایسے ندامت کے آنسو بہائے ہو، ایسا وہ گڑ گڑایا ہو، ایسی چیخیں مار کر اللہ کو منوایا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی نفرت اپنے دل میں لیے پھر رہے ہیں؟ اسی لیے محبت قائم کیجئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ جو زندگی تھی اس کو پڑھیے۔ جیسے سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کے واقعات کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ محفوظ ہو، اپنی جان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں۔ مومن امن سے ہیں، ایمان امن سے ہیں، اسلام سلامتی سے ہے، مسلمان سلامتی سے ہیں۔ اللہ کا ایک نام السلام ہے۔ اللہ نے جنت کا نام دار السلام رکھا۔ اللہ نے جنتیوں کا پہلا کلام سلام رکھا، تحیتہم فیہا سلام۔ فرشتے مومن کا
جو استقبال کریں گے سلام سے کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اور مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جنت بنائیے، اور ربیع الاول کے علاوہ پورا سال نبی کی سیرت کے تذکرے کیجئے، نبی کی احادیث کو یاد کیجئے، صحابہ کے واقعات اور سیرت کے واقعات کو پڑھیے، ایک ایک سنت کو اختیار کیجئے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور جنت میں داخلہ یقینی بنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔